आखिर कैसे खत्म हुई 4500 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऐसा आखिर क्या हुआ? और इतनी एडवांस अर्बन प्लानिंग तब के दौर में कैसे आई? इतना कमाल सीवेज सिस्टम, इतना कमाल ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में कैसे पॉसिबल था? और क्या क्या राज दफन है इस शहर की मिट्टी के नीचे? आइए दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर द फॉरगॉटन सिटी ऑफ द मोहनजोदारो, माउंट ऑफ द डेड। पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हज़ारों साल कबल सूबे सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरिया सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वर किया जाता है, जिसकी मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीजें, टेक्नोलॉजी या डिजाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामी ये शहर मिट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था और बाज़ शवाहिद से ये बात भी सामने आई है कि उस जमाने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहन नामी एक शख्स चूंकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मंसूबा बंदी के तहत मार्ज़े वजूद में आई होंगी, जबकि मोहनजोदड़ो को ये एजाज़ हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई थी। ये कदीमी शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम झैली गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और ज़बरदस्त मंसूबा बंदी से बनाई गई होंगी, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए ज़ेरे ज़मीन नालियां आज हजारों साल बाद भी जूं की तूं मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरस्कार कदीम जुबान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ ना सकी, जो अभी तक अपनी पुरस्कारियत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नजरें अभी भी इस शहर के रमूज़ व असरार जानने के लिए पुरुमीद हैं कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो वाले अहद में भी मर्दो खवातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मनकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजेब पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाऊ का काम भी देखने में आया है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों को जेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे।
اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کئی چرخے اور ان میں استعمال ہونے والی لوہے کی میخیں بھی ملی ہیں، جن میں سے کچھ سادہ اور کچھ قیمتی ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ غریبوں اور امیروں کے گھروں میں چرخہ کاٹنے کا یکساں رواج تھا۔ جبکہ اس علاقے سے ایک تھیلا چاندی کے ظروف، جواہرات اور منکوں سے بھرا ہوا ملا ہے، جو انتہائی نفاست کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، جس میں دیسی روئی استعمال کی گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5000 سال پہلے سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی، اور اس دور میں سندھیوں کے پاس کپڑے بننے کے کرگھے بھی تھے۔ پیارے دوستوں، موئنجو داڑو سے سینکڑوں کی تعداد میں علیحدہ علیحدہ نمونوں اور سائز کی مہریں بھی ملی ہیں۔ قدیم زمانے میں دستور تھا کہ لوگ جب کہیں باہر جاتے تھے تو دروازوں کو باہر سے مہر لگاتے تھے، اور ہر ایک مہر پر دیوتا کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ دیوتا گویا مکان کی رکھوالی کرتا ہے اور ان کی ملکیت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح موئنجو دڑو کے لوگوں کا بھی شاید یہی دستور تھا۔ موئنجو دڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کی اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند سطور بھی منقش ہیں، جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہیں سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان سطروں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہیں سکے گا، لیکن دیکھنے میں یہ لکھائی انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تحریر کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی۔ جبکہ اس قسم کی مہریں میسوپوٹیمیا کی طرف سے بھی دریافت ہوئی ہیں، جو 3000 برس قبل مسیح کی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے قیاس آرائی کی کہ موہنجو دڑو کی تہذیب اس سے زیادہ قدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے سنگ سلیمانی اور دیگر پتھروں سے بنی ہوئی گولیاں، شطرنج اور چھکے ملے ہیں، جو آج کل کے چھکوں کی طرح لمبے تو نہیں لیکن مکعب شکل کے ضرور ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے۔ جبکہ ان کھلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انتہائی شاندار اور آج کے دور کی طرح کے کھلونے بناتے تھے۔ یہ کھلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں، جن میں سے ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے، جس کے ساتھ پہیے بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی گاڑیاں 3200 قبل مسیح میسوپوٹیمیا کی طرف مروج تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ موہنجو دڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنے گرز اور چند بھالے، کٹار، تیر اور کمانیں بھی ملی ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلواریں وہاں سے نہیں ملی، اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو موہنجو دڑو سے گندم اور جو کے دانے ملے ہیں، اگرچہ تلوں کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ وہاں تلوں کی فصل بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں پنجاب اور سندھ میں تلوں اور جو کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی تھی۔ اس وقت اناج پیسنے کے لیے جو چکیاں استعمال کی جاتی تھیں وہ آج کے دور سے خاصی مختلف تھیں، اور پہلے ان چکیوں کے نمونے بھی مختلف ہوا کرتے تھے، اور اسی قسم کی چکیاں موہنجو داڑو سے بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ خوراک کے علاوہ اگر ہم ان کے لباس کی بات کریں تو اس تہذیب میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا، اور وہ چادر کو دائیں بازو بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے، جبکہ اس کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کی بجائے ایک ایسی گھگری پہنی ہوئی ہے جسے آج کل شہنائی والے یعنی ڈھول بجانے والے پہنا کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ان ساری باتوں اور دریافتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل یہاں رہنے والی تہذیب ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس پر مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں، اور دنیا بھر کے محققین اور ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں،
جن سے نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس ضمن میں یہ کہا جائے کہ موہنجو دڑو کسی حیرت کدے سے کم نہیں ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجو دڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیمی تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انتہائی معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔